لیکن ہم یہاں پہ ایک سوال کر لیتے ہیں، یہ لفظ ولی جب بخاری میں حضرت مسلم میں اور بخاری میں جب یہ حضرت ابو بکر عمر کے لیے آتا ہے تو وہاں پہ جانشین مانا کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تب وہ وہاں پر جانشین کا مانا بن جاتا ہے، لیکن امیر المومنین کی طرف جب آتے ہیں تو پھر توصیف بن جاتا ہے۔ یہ تعجب والی بات ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر رسول اللہ کے بعد خلیفہ تھے۔ کون سی وہ وجہ؟ نہ جا کے نماز پڑھو، نماز پڑھانے سے فوراً خلیفہ ثابت ہو گئے، وہ نص ہے بھائی، نص صریح ہو گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ ناظرین ہم نے پہلے بھی اس موضوع پہ کلام کیا تھا، وہ یہ کہ کچھ ایسے الفاظ جو ہمارے برادران اہل سنت کے سامنے بیان نہیں کیے جاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین کی خلافت اور ان کی ولایت کا اعلان کیا، بھائی لفظ مولا کا استعمال کیا، مولا تو مشترک ہے، اس کے بہت سارے معنی ہیں، وہ کیسے پتہ چلے گا کہ بھئی کون سا معنی مراد لیا ہے؟ اگر اپنا جانشین بنانا تھا تو پھر کوئی ایسا واضح لفظ استعمال کرتے کہ جس سے پتہ چلے کہ بھئی یہ واقعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنا جانشین بنایا ہے۔ مثلاً بھئی ہم پوچھتے ہیں کون سا، وہ کہتے ہیں لفظ ولی۔ ہم کہیں بھئی ولی تو استعمال کیا ہے خود اسی کئی روایات میں، خود غدیر میں بھی بیان کیا کہ جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے۔ ہم نے کہا نہیں، ولی کا معنی دوست بھی ہوتا ہے۔ ہم نے کہا اچھا چلیں، ولی میں ابھی آپ سے زیادہ جھگڑا نہیں کرتے، لیکن پھر ہم یہاں پہ ایک سوال کر لیتے ہیں، بھئی یہ لفظ ولی جب بخاری میں حضرت مسلم میں اور بخاری میں جب یہ حضرت ابو بکر عمر کے لیے آتا ہے تو وہاں پہ جانشین معنی کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، یا مختلف مقامات پر بھی یہ لفظ ولی کے مشتقات جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں، تب وہ وہاں پر جانشین کا معنی بن جاتا ہے، لیکن امیر المومنین کی دفعہ جب آتے ہیں تو پھر دوستی بن جاتا ہے۔ یہ تعجب والی بات ہے۔ کہا کہ نہیں، آپ ایسے الفاظ دکھائیں نا کہ جو بہت واضح ہوں، ایک عام بندے کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ مثلا یہ کہیں بھائی یہ میرا خلیفہ ہے، یہ یا یوں آپ دکھائیں کہ میرے بعد یہ میرا خلیفہ ہے، میرے بعد یہ میرا خلیفہ ہے، اس طرح کے الفاظ ہونے چاہیے۔ ہم نے کہا ہاں چلیں، اگر یہ الفاظ مل جائیں تو ہم مان لیں گے۔ اس نے کہا ہاں پھر تو ٹھیک ہے نا، پھر تو پتہ چل جائے گا، رسول نے فرمایا میرے بعد یہ خلیفہ ہے۔ اور دوسری طرف حضرت ابو بکر عمر عثمان کے لیے کہیں پر بھی استعمال نہیں کیا گیا لفظ میرا خلیفہ ہے، میرا ولی ہے، نہیں استعمال کیا، خدا را شکر استعمال نہیں کیا۔ بھائی اگر کر لیتے تو آپ بتائیں، وہ خالی ایک نماز سے ان لوگوں نے اور کچھ خوابوں کو لے کر ان بخاری کی روایات سے جو جن میں دور دور تک خلافت کا اشارہ نہیں ہے، انہوں نے کہا جی ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر رسول اللہ کے بعد خلیفہ تھے۔ کون سی وہ غلط جا کے نماز پڑھو، نماز پڑھانے سے فوراً خلیفہ ثابت ہو گئے، وہ نص ہے بھائی، نص سے صریح ہو گئی۔ لیکن یہ جو الفاظ ہیں یہ نہیں ہیں۔ اب ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ ملاحظہ فرمائیں امیر المومنین کے لیے، کتاب السنہ محمد ناصر الدین البانی کی تحقیق کے ساتھ، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر ملاحظہ فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، قال رسول اللہ لعلی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انک لست نبیا، مگر یہ کہ آپ نبی نہیں ہیں۔ دیکھیں میرے بعد آپ ہیں، یہ بڑی زبردست نکتہ ہے اس میں کہ جو یہ حدیث منزلت ہے یہ نہایت ہی ایک عمدہ مطلب کو بیان کرتی ہے کہ میرے بعد آپ جیسے ہارون تھے، کس کے بعد؟ حضرت موسیٰ کے بعد، آپ کہ وہ بھی دنیا میں ہی وفات پا گئے، ٹھیک ہے، یعنی حضرت دنیا میں عرض کر رہا ہوں، حضرت ان کے ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ کی زندگی میں ہی حضرت ہارون کیا ہے وفات پا جاتے ہیں۔ تو آپ کہیں گے کہ بھائی پھر حضرت علی تو تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ ضروری تھوڑی ہے کہ جب کسی کے ساتھ تشبیہ دی جائے تو من کل جہات ہو۔ تو یہاں پر جب کہا جا رہا ہے کہ آپ میری نسبت ایسے ہیں جیسے ہارون موسیٰ کی نسبت تھا، مگر یہ کہ آپ نبی نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ کے بعد علی ہوں گے لیکن نبوت نہیں ہوگی، پر کوئی اور منصب ہے وہ چلے گا، جبکہ حضرت ہارون جو ہیں وہ نبی تھے، تو ایک اور منصب ہے، آپ میرے خلیفہ اور جانشین ہیں لیکن نبی نہیں ہوں گے، اور یہ منصب آگے چلے گا۔ وَأَنْتَ، اور آگے خود وضاحت فرما دی، وَأَنْتَ خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، ہر مومن کے آپ میرے بعد خلیفہ ہیں۔ اس کا مجھے بتائیں کوئی اور معنی بنتا ہو، یا حضرت ابو بکر عمر کے لیے آیا ہو، اس سے بتائیں، کچھ بھی نہیں۔ اسنادہ حسن، صفحہ روگے نشون بے دی، اسنادہ حسن۔ آگے بڑھتے ہیں، السنہ، یہ کون ہے؟ باسم بن فیصل الجوابرہ، ان کی تحقیق کے ساتھ، اسی کتاب سے لیکن ایک اور محقق کی تحقیق کے ساتھ۔ یہ دیکھیں وہی روایت، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، اسنادہ حسن، ٹھیک ہے، اور حسن کا صحیح فی الاحتجاج۔ اچھا، اور ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنا خلیفہ امیر المومنین کو، میرے بعد خلیفہ ہے اور اب میرا خلیفہ ہے علی۔ ملاحظہ فرمائیں، المستدرک علی الصحیحین، اس میں جب جاتے ہیں تیسری جلد، یہاں پر روایت ہے، نیچے ذہبی نے اس کی کیا کی ہے؟ تصحیح کی ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔
10 فضیلتیں جو ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، اور وہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین کے لیے یہ بھی بیان فرمایا کہ آپ میرے لیے ایسے ہیں جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھا، مگر یہ کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، انت خلیفتی، ٹھیک، انت خلیفتی، آپ میرے خلیفہ ہیں۔ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، المسند احمد بن محمد بن حنبل، احمد محمد شاکر کی تحقیق کے ساتھ، روایت نمبر 3062، اسنادہ صحیح، کیا کہتے ہیں وہی روایت، انت خلیفتی، اے علی آپ میرے خلیفہ ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ شیعہ نے خلیفہ بلا فضل کہاں سے لیا؟ یہاں سے لیا، من بعدی، علی کے رسول اللہ فرما رہے ہیں میرے بعد علی خلیفہ ہیں، تو ہم یہی کہیں گے کہ وخلیفتہ بلا فصل، فضائل الصحابہ، احمد بن حنبل، اور تحقیق وسیع اللہ بن محمد عباس، روایت نمبر 1168، اسنادہ حسن۔ یہاں پہ کیا ہے کہ انت خلیفتی، آپ میرے خلیفہ ہیں علی۔ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، تہذیب خصائص الامام علی، اچھا اس کی تحقیق ہے جناب ابو اسحاق حوینی الاثری کی، دارالکتب العلمیہ کی چاپ، 34 نمبر صفحہ، اسنادہ حسن۔ آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر اسی روایت کو نقل کیا کہ آپ میرے کیا ہیں؟ خلیفہ ہیں، تو لہٰذا امیر المؤمنین کی خلافت یہاں سے نہایت واضح ہو جاتی ہے۔ اچھا ابھی آپ کہیں گے کہ چلیں بھائی ابھی بھی ہمیں ہاضمہ نہیں ہو رہا، ہم اور دکھا دیتے ہیں، یہ ملاحظہ فرمائیں، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، اور الفاظ کے ساتھ، الفاظ یہی ہیں لیکن تھوڑے سے مختلف انداز سے۔ کیا ہے جی؟ روایت نمبر کتاب المناقب میں جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 98 ہے، یہ ہمیشہ بھول جاتا ہوں کہ کیا فرمایا، ان النبی قال خلفتک ان تکون خلیفتی، اے علی آپ میرے خلیفہ ہوں گے، میں آپ کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا تو لہٰذا یہ ایک اور الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ امیر المؤمنین کے لیے لفظ خلافت۔ اب آپ کہیں گے بھائی ابھی بھی ہضم نہیں ہو رہا، ہم کہیں گے مزید آپ کا ہاضمہ درست کرنے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ملاحظہ فرمائیں۔ کیا فرمایا؟ صحیح الجامع الصغیر، ناصر الدین البانی کیا کہتے ہیں، انی تارک فیکم خلیفتین، وہاں امیر المؤمنین کو خلیفہ بنایا، یہاں پہ کیا ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 خلیفے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بھائی 2 خلیفہ کون ہیں؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور عطرتی اہل بیتی، میری عطرت میری اہل بیت۔ روایت کیا ہے؟ صحیح، وَلَن يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں گے۔ تو پس یہ ان دونوں کا اتصال اور عدم افتراق رسول کی حدیث سے ثابت ہو گیا۔ پس رسول کے بعد 2 خلیفے ہیں، ایک اہل البیت ہیں اور ایک کون ہے جناب؟ عطرت، عطرت میری اہل بیت۔ عطرت کس کو کہتے ہیں لغت میں؟ آپ جا کے دیکھیں، عطرت ہوتی ہے اولاد، ٹھیک ہے، جو رسول اللہ نے جن کو اپنا بعد میں جانشین بنایا وہ کون تھے؟ امیر المؤمنین اور امام حسن حسین۔ اچھا ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں، مزید آپ کو اسی روایت کی تصحیحات دکھاتے ہیں تاکہ یہ ملاحظہ فرمائیں۔ روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و سبع المثانی، وَأَنْتَ تَعْلَمْ أَنَّ ظَاهِرَ مَا صَحَّ مِنْ قَوْلِهِ إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ خَلِيفَتَيْن، میں تمہارے درمیان 2 خلیفے چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ حبل الممدود ما بین السماء والارض وعطرتی اہل بیتی وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں یقتضی، یہ چیز تقاضا کرتی ہے کہ ان النساء المطہرات غیر داخلات فی اہل البیت، ٹھیک، پس یہ حدیث تقاضا کرتی ہے کہ جو رسول اللہ کی بیویاں ہیں وہ ان اہل البیت میں داخل نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اور نقطہ تھا۔ اس کے بعد ایک اور تصحیح کے ساتھ آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں السنہ، دوبارہ سے السنہ ابن ابی عاصم، ناصر الدین البانی کی تحقیق کے ساتھ، کیا کہتے ہیں یہاں پر اسی حدیث کے، وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان 2 خلیفے چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی، اور یہ روایت کیا ہے؟ صحیح ہے، اور اس کے لیے شواہد موجود ہیں جو اس کی تقویت کرتے ہیں، حدیث صحیح ہے۔ اچھا ایک اور آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں تاکہ مزید آپ کے لیے واضح ہو، یہ زبردست ہے، مسند الامام احمد بن حنبل شعیب ارناؤت، کیا کہتے ہیں؟ انی تارکن فیکم خلیفتین کتاب اللہ حبل ممدود ما بین السماء والارض، میں تمہارے درمیان 2 خلیفے چھوڑ کر جا رہا ہوں، وعطرتی اہل بیتی وانہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، تو یہ حدیث صحیح بشواہد ہی، وہ کہتے ہیں دون قولہ، یہ بڑا زبردست نکتہ ہے، دیکھیں
وَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ لِسُوءِ حِفْظِ الشَّرِيكِ وَهُوَ ابن عبداللہ النخعی۔ بس یہ جو جملہ ہے کہ إِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ الْحَوْض عَلَيَّ الْحَوْض، یہ جملہ درست نہیں ہے۔ ہم سوال کرتے ہیں کہ شعیب ارناؤوط صاحب، آپ کا حافظہ کتنا کام کرتا ہے؟ وہ تو ذرا ہمیں بتائیں نا۔ آپ نے یہاں پہ کہا کہ یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، شعیب ارناؤوط صاحب کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، لیکن دوسری جگہ آپ نے کیوں اس کو درست کہہ دیا؟ یہ ملاحظہ فرمائیں، الجامع الکبیر سنن ترمذی، شعیب ارناؤوط صاحب کی تحقیق کے ساتھ یہاں پر اسی روایت کو کیا کرتے ہیں؟ توجہ کریں، زید بن ارقم، انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی احدہما اعظم من الاخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعطرتی اہل بیتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض فانظروا کیف تخلفونی فیہما ھذا حدیث حسن غریب، کیا کہتے ہیں؟ حدیث صحیح من حدیث زید بن ارقم۔ بھائی وہاں پہ آپ نے کہا کہ بھائی یہ والا جو جملہ ہے یہ صحیح سند کے ثابت نہیں ہے، تو آپ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ زید بن ارقم کی صحیح روایات میں سے ایک روایت ہے۔ بھائی یہ تو آپ کا حافظہ کام نہیں کرتا، وہاں پہ آپ نے اس کو اڑا دیا مسند احمد کی تحقیق میں، یہاں پہ آپ نے فوراً اس کو مان لیا۔ تعجب ہے بھائی شعیب ارناؤوط صاحب آپ کے حوالے سے۔ اچھا، ابن ابی شیبہ سعد شسری کی تحقیق کے ساتھ یہ بھی ملاحظہ کریں، المصنف لابن ابی شیبہ، ٹھیک ہے، یہاں پر کیا ہے؟ انی تارک فیکم الخلیفتین، میں تمہارے درمیان دو خلیفے چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ وعطرتی۔ لوگ کہتے نہیں ہمارا خلیفہ قرآن ہے، ہمارا امام قرآن ہے۔ بھائی رسول اللہ کہہ رہے ہیں میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یا رسول اللہ دو نہیں ایک چاہیے۔ اطیع اللہ و اطیع رسول نہیں کرنا یہاں پہ۔ اچھا، حدیث کیا ہے؟ حسن۔ اب معنی کیا ہے اس کا؟ معنی بھی ہم جو ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں، ان کے اپنے علماء کی زبانی، زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، یہ ملاحظہ فرمائیں۔ التنویر شرح الجامع الصغیر، کس کی؟ العلامہ محمد بن اسماعیل الامیر صنعانی۔ اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر کہتے ہیں کہ انی تارک فیکم خلیفتین کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں پہلی تو کتاب ہے، ٹھیک ہے، جو ہدایت ہے، ارشاد ہے للعباد الی الرسول، والخلیفہ عنہ الکتاب والاول فی ذلک کتاب اللہ حبل ممدود بین السماء والارض ای انہ للمتمسک بہ کالجبل فی نجاتہ، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہے؟ تمسک کرنا ہے۔ وعطرتی اہل بیتی، اور یہ جو کہا وقد جعل دلیلا علی اتباع اجماعہم، بھائی کیا ہے جی؟ اہل بیت کے اجماع کی اتباع کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو پس لہٰذا یہ دلیل ہے کس کے اوپر؟ جیسے آپ قرآن کے ساتھ تمسک کرنا ہے، ان کے ساتھ بھی کیا ہے؟ تمسک کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں قال الشریف، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہذا الخبر، یہ خبر کس چیز کو بتلاتی ہے؟ وہ کہتے ہیں وجود من یکون اہلا للتمسک من اہل البیت والعطرۃ الطاہرہ فی کل زمان الی یوم القیامہ، کہ یہ حدیث بتاتی ہے کہ بھائی جب رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے دو خلیفہ ہیں، میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے ایک قرآن ایک اہل بیت ہے، تو یہ حدیث دلالت کرتی ہے اس چیز پر کوئی اہل ہونا چاہیے، کس چیز کا؟ جس سے تمسک کیا جائے، کن میں سے؟ من اہل البیت والعطرۃ الطاہرہ میں تھے، فی کل زمان الی یوم القیامہ، قیامت تک کوئی ایسا عطرت و اہل بیت میں سے ہونا چاہیے جس سے تمسک کرنا ہے۔ برادران اہل سنت، وہ بتائیں کہ رسول نے تو فرما دیا کہ یہ دونوں میرے پاس آئیں گے بروز محشر حوض کوثر پر، لیکن یہ جو اتصال ہے یہ تو درمیان میں ختم ہو گیا۔ آپ رسول اللہ کی صحیح حدیث ہے، رسول کے کلام میں شک کریں گے تو مرضی آپ کی کریں، لیکن آپ کے علماء نے اس بات کا اعتراف کیا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بیان فرمایا، اس حدیث سے واضح چیز پتہ چلتی ہے کہ ان سے تمسک کر رہے ہیں۔ کیا آپ تمسک کر رہے ہیں؟ اہل البیت کی نماز آپ کی نماز ہے، اہل البیت کی فقہ آپ کی فقہ ہے؟ نہیں، احمد بن حنبل کی فقہ ہے، ابو حنیفہ کی فقہ ہے۔ وہ اہل البیت کہاں گئے؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرے دو خلیفے ہیں۔ اہل سنت واقعاً یہ سوچنے کی بات ہے، میں تمام برادران اہل سنت سے گزارش کروں گا کہ اس حدیث خلیفتین، حدیث ثقلین کے اوپر غور کریں۔ رسول اللہ نے امیر المؤمنین کو اپنا خلیفہ من بعدی کے الفاظ کے ساتھ، اور کہیں پر ولیکم من بعدی، انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم اس روایت کے اوپر کلام کریں گے، امیر المؤمنین کی امامت اور ان کی خلافت بلا فصل کے اوپر انشاءاللہ ہم یہ سلسلہ وار گفتگو کریں گے، تاکہ اہل سنت کتابوں سے ہم امیر المؤمنین کی امامت اور خلافت کو آپ کے سامنے ثابت کریں، تاکہ وہ افراد کے جو کہتے ہیں کہ بھئی ہماری کتابوں میں تو نہیں ایسا کچھ ہے کہ امیر المؤمنین خلیفہ ہیں، بھئی آیا ہے، آپ کے مولویوں نے آپ سے چھپایا ہے، کس لیے؟ انہیں معلوم ہے کہ اگر عام عوام کو پتہ چل جائے تو بھائی دھندا بند ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو
تو وہ تو پھر ساری اہل بیت سے فطرتاً محبت کرنے والے لوگ ہیں. رسول کی آل سے کون شخص ہے جو کہے گا میں بغض رکھتا ہوں؟ پھر جب محبت کرتے ہیں تو وہ جستجو کرتے ہیں، جب جستجو کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ فقط محبت نہیں کرنی بلکہ ان سے تمسک کرنا ہے، کیونکہ رسول کے بعد یہی ہیں. تو لہٰذا اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جو زندہ ضمیر اہل سنت ہیں وہ ہماری ان گزارشات پر غور و فکر کریں گے. والسلام علیکم.